السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز 2021 کی سب سے بڑی خبر، یا پھر اگر یوں کہیں کہ اس دہائی کی سب سے بڑی خبر سامنے آئی اور پوری دنیا کے میڈیا میں ہلچل مچ گئی جب یہ تہلکہ خیز خبر نشر ہوئی کہ امریکہ میں مظاہرین نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا ہے اور مظاہرین ٹرمپ کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے کانگریس کی عمارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ مناظر بلا شبہ کسی تیسری دنیا کے ملک کے جیسے تھے، جہاں امریکہ سا بہادر کی ایما پر برسوں سے ایسی سازشیں رچائی جاتی تھیں، مگر اس دفعہ حقیقت میں امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، اور وہی سب امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا جو امریکہ کئی عشروں سے ایشیائی اور افریقی ممالک میں کرتا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق امریکہ میں اس درجے کا پرتشدد احتجاج پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس سے قبل سن 1812 میں برطانوی فوجیوں نے امریکہ کی کانگریس پر چڑھائی کی تھی، تاہم اس پر حملہ خود امریکیوں نے ہی اپنی ہی کانگریس پہ کیا تھا۔ تاہم 1812 کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ناظرین، کئی دہائیوں سے امریکہ کی حما پر افریقی اور ایشیائی ممالک میں کئی طرح کا انریسٹ پیدا کیا جاتا رہا، تو امریکہ کا محکمہ خارجہ اس حوالے سے ان الفاظ میں رد عمل ظاہر کرتا تھا کہ ہم ملک میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر تشویش ہے۔ ہماری تمام فریقین سے گزارش ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور ہم بات چیت کے عمل میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اس دفعہ معاملہ بالکل وہی تھا، لیکن اس وقت ٹارگٹ جو تھا وہ امریکہ خود تھا۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے ایسے ہی جملے استعمال کیے اور دلچسپ انداز میں اس ایشو پر اپنا رد عمل دیا۔ کچھ صارفین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شدت پسند آج امریکہ کے پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ شدت پسند کل امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تو دنیا کا امن مکمل طور پر تباہ ہونے کے قریب چلا جائے گا۔ ناظرین، اس سے قبل صدر ٹرمپ کے مسلح حامیوں نے خود کو کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد حکام کی جانب سے عمارت کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر صدارتی انتخاب چوری کیے جانے کا الزام لگایا تھا اور اپنے حامی مظاہرین سے کانگریس کی عمارت کی طرف مارچ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بعد ازاں امریکی صدر ٹرمپ نے مظاہرین سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ الیکٹورل کالج میں فتح کا باقاعدہ توثیق کرانا تھا۔ ناظرین، امریکی کانگریس نے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی حتمی گنتی کے بعد نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب 2020 کے نتائج کی توثیق کر دی ہے، جس کے بعد جو بائیڈن اور کملا ہیرس اس انتخاب کے فاتح قرار پائے ہیں۔ دونوں افراد 20 جنوری کو امریکی صدر اور نائب صدر کے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ ان کی کامیابی کا اعلان موجودہ امریکی نائب صدر مائک پینس نے کیا، جو کہ اس عہدے کے اعتبار سے امریکی صدر کا بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو میں اس انتخاب کے نتائج سے مکمل اختلاف کرتا ہوں اور حقائق بھی میرے ساتھ ہیں، مگر پھر بھی 20 جنوری کو اقتدار کی منظم انداز میں منتقلی ہوگی۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستانی وزارت خارجہ کا بیان بھی کافی دلچسپ رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے اسلام آباد میں ایک پریس بریفنگ کے دوران اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ میں انتقال اقتدار پرامن ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر جو بائیڈن کو مبارکباد بھی پیش کی اور
ان کی فتح کی تصدیق پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی جگہ پر جو ٹینیور باقی ہے ان کی جگہ پر جو امریکی نائب صدر مائک پینس ہیں ان کو ذمہ داری دے دی جائے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دن نہ صرف امریکی جمہوریت بلکہ پوری دنیا کی جمہوریت کے لیے ایک سیاسی ترین دن تھا، کیونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کی جمہوری روایات اور جمہوری نظام دنیا کے متعدد ممالک میں بطور ماڈل اپنایا گیا ہے، اور امریکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ، افریقی اور ایشیائی ممالک میں جمہوری اقتدار کے فروغ پر زور دیتا نظر آیا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر کئی ممالک جیسا کہ عراق، شام، ویتنام اور افغانستان میں بطور طاقت حکومت کی تبدیلی میں بھی ملوث رہا ہے۔ تاہم اس واقعہ سے امریکہ کا تشخص بطور جمہوریت پوری طرح سے متاثر ہوا ہے، جسے بحال کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔